الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کے 29ویں پارے کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس پارہ مبارک کے اندر 11 صورتیں ہیں، سورہ الملک سے شروع ہو کر سورہ المرسلات تک۔ سورہ الملک مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 30 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ پہلے رکوع میں رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے فضائل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ جو ہے وہ اپنے قاری کی شفاعت کرے گی، یعنی قیامت کے دن جو شخص سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے یہ سورت اس کے حق میں شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑے گی اور اس بندے کو جنت تک پہنچا دے گی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی جو شخص سورہ الملک کی تلاوت کرتا ہے روزانہ اللہ رب العزت اس سے قبر کے عذاب کو دور کر دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا اور فرمایا موت اور زندگی کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ پتہ چلے کہ کون اچھا عمل کرے گا۔ اچھا، جہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ پتہ چلے کون اچھا عمل کرے گا، پتہ چلے کون کیا کرے گا، نیکیوں کا گناہگاروں کا پتہ چلے، تو اس سے ہرگز اللہ رب العزت کے علم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ لوگوں میں سے کون کس چیز کا جو ہے وہ حقدار تھا۔ پھر رب کائنات نے جہنم کے بارے میں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ چنگار رہی ہوگی اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ پھر کافروں کے ساتھ جو معاملہ قیامت کے دن ہوگا اس کا بیان ہوا۔ آخر میں مومنین کے لیے بخشش اور اجر عظیم کی بات ہوئی۔ دوسرا رکوع میں اس رکوع میں اللہ رب العزت کی نعمتوں اور قدرت کاملہ کا بیان ہوا، ساتھ ڈر سنایا گیا اگر اللہ یہ نعمتیں بند کر دے، روک لے، تو کون ہے جو ان نعمتوں کو جاری کر سکتا ہے، اور آخر سورہ تک یہی انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ القلم ہے۔ سورہ القلم ابتدائی دور کی مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 52 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ پہلے رکوع کے اندر رب کائنات نے فرمایا قلم اور لکھنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ فرمانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، یعنی مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجنون ہونے کا الزام لگاتے تھے، رب کائنات نے اس کا رد فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، یعنی اخلاق کی جو انتہا ہے آپ وہاں پر فائز ہیں۔ پھر ولید بن مغیرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 9 عیب اس کے بیان فرمائے۔ فرمایا وہ بے حد قسمیں کھانے والا ہے، بے حد ذلیل ہے، بہت طعنے دینے والا ہے، چلتا پھرتا چغل خور ہے، نیکی سے دور ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہ گار ہے، بہت بدخو، اور آخر میں تو رب کائنات نے یہاں تک فرما دیا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر بیان ہوا کہ کفار کہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، اور اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت آئی بھی نا تو ہم ان سے اچھے رہ جائیں گے، جیسے آج دنیا کے اندر ہمارے پاس نعمتیں ہیں، کل آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ نعمتیں ملیں گی۔ رب کائنات نے ان کا رد فرمایا جب پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی قیامت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی، اس دن وہی کامیاب ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا کہ اس دن یہ جو گناہگار جو کفار ہیں یہ سجدہ نہ کر پائیں گے، کیونکہ جب یہ صحیح و سالم تھے اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے تو رب کائنات نے ان کو آزمایا، تو فرمایا نبی علیہ السلام آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل نہ دے، بلکہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ صبر کریں اور ان کو نظر انداز کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کے ایک طرز کو بیان کیا کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا دیں۔ ان کے ہاں ایک قبیلہ تھا، اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ ایسی زبردست نظر لگاتے ہیں کہ چلتا پھرتا اونٹ جو ہے اس کو دیکھتے اور کہتے یہ آج ہنڈیا میں پکے گا، فوراً وہ اونٹ گر جاتا اور اسے ذبح کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ لوگ کہتے کہ جی ان لوگ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کو بھی نظر لگا دیں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اس لیے وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہوئے۔ جب قرآن سنتے تو کہنے لگتے کہ یہ جو نبی ہیں یہ معاذ اللہ مجنون ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ تو تمام جہانوں کے لیے
نصیحت ہے۔ یہاں پر سورہ القلم کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ۔ سورہ الحاقہ مکی صورت ہے، اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5 نبوی میں جو ہے وہ سورہ نازل ہوئی، 2 رکوع ہیں اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر رب کائنات نے قیامت کا ذکر کیا، قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور اس سے پہلے جتنے لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، رب کائنات ان تمام بستیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ پھر بیان ہوا پہلی دفعہ کا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس کیفیت کا بیان ہوا۔ پھر قیامت کا جو دوسرا مرحلہ ہے کہ جب حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا، اس مرحلے کی بات ہوئی کہ دائیں ہاتھ والے جو لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے اور اپنا اعمال نامہ لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے، یعنی وہ چونکہ کامیاب لوگ ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ لوگ بھی دیکھیں۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم سے ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ دور کر دیا جائے، اور کہیں گے کاش ہم مر چکے ہوتے، ہمیں زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ دونوں کے جو ہے وہ یعنی دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے دونوں کے احوال اور ان کی کیفیت کا جو ہے وہ پہلے رکوع کے اندر بیان ہوا۔ پھر دوسرے رکوع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، اور آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے اس کلام کو سنا تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی شاعر ہیں، کہ شاعری کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا حضرت عمر فاروق نے تو چکنے اور چونک کے کہنے لگے کہ یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو بھی میں سوچ رہا ہوں، تو کہنے لگے نہیں، ہو نہ ہو یہ کاہن ہے۔ جب ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تو پھر رب کائنات نے اگلی ہی آیت میں جو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنی اور آخر تک اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلی دفعہ تھی جب مجھے اوپر اسلام کی حقانیت واضح ہوئی، جب میں تھوڑا مائل ہوا اسلام کی طرف۔ رب کائنات نے فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حقانیت اس میں بیان ہوئی۔ پھر آخر میں رب کائنات نے فرمایا سو آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ المعارج ہے، مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 44 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر قیامت کا ذکر ہوا کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر اس دن کی کیفیت کا بیان ہوا کہ مجرم تمنا کریں گے کاش اپنے بیٹوں، بیوی، رشتہ داروں اور دنیا کی ہر چیز کا فدیہ دے کر نجات حاصل کر لیں، یعنی اس دن یہ خواہش کریں گے، لیکن اس دن ظاہر ہے گناہگاروں کے لیے کوئی نجات کی سبیل نہیں ہوگی۔ پھر رب کائنات نے انسان کی سائیکی کی بات کی کہ انسان بڑا کم حوصلہ ہے، جب تکلیف آتی ہے تو گھبراتا ہے، جب نفع ملتا ہے تو بخل کرتا ہے، یعنی جب اس کو مال ملتا ہے تو کنجوسی شروع کر دیتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ پھر جنتیوں کا ذکر ہوا کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال سے لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے اور ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جتنے اصول بیان کیے انسان کو اپنی انڈیویجول لائف میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان قوانین پر عمل کرتے ہیں، جو ہم ہر وقت یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے۔ تو جو قرآن نے اصول بیان کیے ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع میں مشرکین کے حوالے سے بات ہوئی کہ جوک در جوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کا جو ہے وہ رد فرمایا، اور اس کے بعد آخر تک اس سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے احوال جو ہیں وہ بیان ہوئے۔ یہاں پر یہ سورہ جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ نوح 2 رکوعات اور 18 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو سمجھانا اور ان کی قوم کا باز نہ آنا، اس چیز کا مفصل بیان ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو ہے وہ بت پرستی کا تصور موجود نہیں تھا، اور ان کے جو 5 بت تھے یہاں قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا۔ وہ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔
یہ وہ 5 بت تھے کہ جن کی نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام نے پھر جب بار بار نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم باز نہ آئی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے رب اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی کفار کے جتنے گھر ہیں ان کو تباہ کر دیں، اور فرمایا رب مجھے معاف فرما، مجھے، میرے والدین کو، جو میرے گھر میں داخل ہو، اور جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب کو معاف فرما۔ یہ سارا بیان جو ہے وہ سورہ نوح کے اندر ہوا۔ اس کے بعد سورہ الجن ہے۔ سورہ الجن بھی مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 28 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا، اس میں جنات کی ایک جماعت جنہوں نے وادی نخلہ کے اندر تلاوت سنی، ان کا ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، مکہ والے بھی نہیں مان رہے تھے۔ وادی نخل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو جنات نے آپ کی زبان سے وہ قرآن سنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات سیکھے تاکہ اپنی قوم کو جا کر سمجھائیں۔ تو ان جنات نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں رکھتے کہ نہ تو اللہ کی بیوی ہے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی جنات نے خالصاً توحید کا جو ہے وہ بیان فرمایا اور بے شک چند لوگ جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں جس سے ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ اب عربوں کے ہاں یہ طریقہ کار پایا جاتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، جب وہ کسی ریگستان یا کسی ویران جگہ یا جنگلات میں سے گزرتے تو کہا کرتے تھے کہ میں اس وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس سے جو جنات کی سرکشی ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا۔ تو جنات کی صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت جنات کی قول کی تائید فرما رہا ہے کہ جنات نے کہا کہ ہماری سرکشی جو بڑھنے کی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہماری پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جنات جو ہیں وہ آسمان پر جایا کرتے تھے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں جو ہے سنا کرتے تھے اور تقدیر کو پڑھا کرتے تھے، نیچے آ کر پھر لوگوں کو غیب کی خبریں جو ہے وہ بتایا کرتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہاں پر ہمیں جو ہے وہ شہاب یعنی انگارے مارے جاتے ہیں، اب ہم وہاں پر ہماری رسائی نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور کس کے ساتھ برائی کا ارادہ، یعنی وہ جو انہوں نے اپنے بارے میں مشہور کر رکھا تھا جی ہم غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اب وہ اس بات سے بڑی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس سے اچھائی کا ارادہ رکھتا ہے اور کس سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر جنات نے کہا کہ جنات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جنات میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کفار ہیں، جو اسلام قبول نہیں کرتے۔ آخر میں فرمایا اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کر اس پر پل پڑتے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام نے 2 اقوال بیان کیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور اتنی کثیر تعداد کے اندر جمع ہوئے، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گر جاتے۔ لیکن دوسرا قول مفسرین اکرام نے یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بہت تعداد میں جمع ہو جاتے اور ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ اب بھی جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکوع مشرکین مکہ جو ہے ان کے والے سے بات ہوئی کہ آپ جو پیغام سنا رہے ہیں اس سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو آپ پیغام لے کر آئے نا آپ اس سے دستبردار ہو جائیں، اگر اللہ کا عذاب آیا تو ہم سب مل کر آپ کو اس سے بچا لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو پیغام لے کر آئیں اس کو چھوڑ دیں، اگر اللہ کا عذاب ہے تو ہم آپ کو بچا لیں گے۔ تو رب کائنات نے ان کے رد میں قرآن نازل کیا، فرمایا اس کے بعد سارے رکوع میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا بیان ہوا، فرمایا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، ہاں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ یہاں پر اس سورہ الجن کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے۔ سورہ المزمل بھی مکی سورہ ہے، 2 رکوعات اور 20 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع کے اندر رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہایت جو ہے وہ شفقت کے ساتھ کلام فرمایا اور آپ سے مختلف امور کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات نازل کیے۔ فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے رات کو قیام کریں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں، اور دن کو چونکہ آپ مصروف ہوتے ہیں
آپ کافروں کی باتوں پر صبر کریں، یعنی مختلف باتیں جو ہیں وہ یہاں بیان ہوئیں۔ ایک تو رات کے قیام کے وقت تہجد کی نماز کے بارے میں احکامات نازل ہوئے کہ ساری رات، تھوڑی رات، نصف سے زیادہ یا کم، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا۔ پھر قرآن پاک کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی جیسے آج ہم پڑھتے ہیں ایسے بالکل طوطے کی طرح، اس طرح نہیں بلکہ قرآن کو اچھی طرح اس کے مخارج کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ دن میں چونکہ آپ مصروف ہوتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، جب آپ فارغ ہوں تو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جایا کرے، اور کافروں کی جو باتیں ان پر آپ صبر کیا کریں۔ اللہ کے پاس ان کے لیے عذاب ہے، آج آپ صبر کریں کہ اللہ رب العزت خود ان سے جو ہے وہ پوچھے گا۔ پھر فرعونیوں کا جو انہوں نے انکار کیا اور ان کا انجام کیسا ہوا اس کا بیان ہوا۔ پھر فرمایا اس دن کیسے بچو گے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہے کہ انسان اپنا حساب دیتے دیتے جو ہے وہ بچپن سے بڑھاپے کی طرف چلا جائے گا۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دن اتنا ہیبت والا ہوگا کہ اس کے خوف کی وجہ سے، اس دن کی پریشانی کی وجہ سے بال جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے۔ تو فرمایا اس دن کیسے بچو گے کہ جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور آخر میں فرمایا بے شک یہ آیات نصیحت ہیں، سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ کو اختیار کرے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو باتوں کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کی وساطت سے امت محمدی علیہ السلام کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کو کتنی دیر قیام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جتنا آسانی سے ہو قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ امت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ انسان بالکل جناب ہم وقت قرآن کی تلاوت کے پیچھے نہ پڑ جائے، بلکہ جتنا سکون اطمینان کے ساتھ ممکن ہو اتنی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کو علم ہے جو بیمار ہیں، جو سفر میں ہیں اور جو جہاد پر ہیں، یعنی اگر کوئی وقت نہیں دیتا، پھر فرمایا سو جتنا آسانی سے ہو اتنا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یعنی انسان بسا وقت بیمار ہوتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، سفر کے اندر ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے قرآن اتنا نہیں پڑھ سکتا، تو رب کائنات نے فرمایا جتنا آسانی سے ہو اتنا قرآن پڑھا کرو۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور آخر میں فرمایا جو آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب پاؤ گے، اور آخر میں فرمایا اللہ سے مغفرت طلب کرو، مغفرت فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ المدثر مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 56 آیات پر مشتمل ہے، اور کہا جاتا ہے سورہ العلق کے بعد جب دوبارہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں تو پھر سورہ المدثر نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو غار حرا کے دہانے پر دیکھا، آپ کے جسم پر کپ کپی تاری ہوئی، گھر پہ تشریف لائے تو چادر جو ہے وہ اوڑھ لی، تو رب کائنات نے پھر بڑے محبت بڑے انداز میں فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یعنی اب یہاں سے تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے، یا نبی علیہ السلام اب آپ کے ذمہ جو تبلیغ کا کام لگایا گیا آپ اس کی طرف جو ہے وہ چلیں۔ پھر کچھ احکامات نازل کرنے کے بعد قیامت کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد آیات نمبر 11 سے 25 تک اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہاں بھی ولید بن مغیرہ کی جو ہے وہ رب کائنات نے مذمت بیان کی۔ رب کائنات نے فرمایا آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں جو اکیلا ہے۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہاں بھی رب کائنات نے اس کے لیے اکیلا استعمال لفظ کیا کیونکہ اس کی اصل موجود نہیں تھی، یعنی اس کے باپ کا علم نہیں تھا، جو ولد الزنا تھا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیں کہ جو اکیلا ہے۔ اچھا، اس کا واقعہ یہ کہ یہ دارالندوہ کے اندر انہوں نے میٹنگ کال کی، وہاں پر ایجنڈا یہ تھا کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی کیمپ کے اندر جائیں گے، وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، تو لوگ پھر ہم سے پوچھیں گے کہ جی یہ شخص آپ میں سے ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں یہ کیسا ہے، تو ہم کسی ایک بات پر جو ہے وہ متفق ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام لگائیں گے۔ ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا کہنے لگا دیکھو میں نے بڑے بڑے مشاعرے سنے ہیں، میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، لیکن محمد عربی علیہ السلام کا جو کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ مجلس کے اندر خاموشی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جی ہم ان پر کاہن ہونے کا الزام لگا دیں گے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ نہیں، کاہن جو ہے وہ تو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، کبھی ان کی بات سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی ہوتی ہے۔ محمد عربی علیہ السلام کی ذات تو ایسی ہے کہ جن کی 40 سالہ زندگی ہم میں گزری، ہم نے ان کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، تو لوگ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہنے لگا جی ہم ان پر مجنون ہونے کا الزام لگا دیں گے۔
پھر ولید بن مغیرہ کھڑا ہوا کہنے لگا دیکھو جو مجنون ہوتا ہے وہ لا یعنی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں کے اندر ربط نہیں ہوتا، کوئی مفہوم نہیں ہوتا، لیکن محمد عربی علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے، اس کے اندر کمال درجے کی فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے۔ اب وہ مجلس کے اندر ایک شور بپا ہو گیا کہ جی یہ بھی ہاتھ سے گیا، یعنی ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بھی اسلام قبول کرنے والا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر اس کا نقشہ کھینچا کہ اس نے سوچا، تفکر کیا، پھر سوچا، پھر اس کے چہرے پر بال آ گئی، یعنی جب انسان ایک بات کی دل تائید نہ کر رہا ہو لیکن عقل کہتی ہو یہ بات کرنی ہے، پھر اس کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں، پھر اس نے سوچا، پھر اس نے کہا نہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور قرآن پر جادو ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد جہنم کے اوصاف بیان ہوئے، فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے رب کائنات نے بات کی، اور پھر فرمایا یہ تو صرف نصیحت ہے انسانوں کے لیے، یعنی انسان اس نصیحت کو قبول کریں۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، مختلف قسمیں بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا یہ جہنم جو ہے یہ بڑی چیز ہے، پھر جہنمیوں اور جنتیوں کا جو ہے وہ بیان ہوا۔ اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے۔ پہلا عیب جو وہ اپنا بیان کریں گے، کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، پھر کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول کاموں میں پڑے رہتے تھے، ہم آخرت کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ آخرت آ گئی۔ پھر ان کے مطالبات کا ذکر ہوا، آخر میں فرمایا مگر نصیحت اہل تقوی قبول کرتے ہیں اور وہ رب مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہاں پر سورہ المدثر کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ القیامہ مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 40 آیات پر مشتمل ہے۔ 2 قسمیں بیان کرنے کے بعد قیامت کا ذکر ہوا، اللہ کی قدرت اور قیامت کی علامات کا بیان ہوا۔ آپ قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی زبان کو حرکت نہ دیں۔ جب حضرت جبریل امین پہلی دفعہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا کہ ان کے پیچھے جلدی قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرتے کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو رب کائنات نے فرمایا نبی علیہ السلام آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا، آپ کے سینہ مبارک میں محفوظ کرنا، اس کا پڑھانا، اس کے معنی کو بیان کرنا، یہ سارا کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن پڑھنا، قرآن یاد کروانا، قرآن کا مفہوم سمجھانا، اس ساری کی ذمہ داری اپنے پر لے لی۔ اس لیے آج قرآن پاک کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا اگر کوئی شک کرنا چاہے تو وہ اصل میں اللہ رب العزت کی ذات پر شک کرے گا، کیونکہ قرآن پاک کے حوالے سے جملہ ہے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری رب کائنات نے خود قبول فرمائی ہے۔ اس کے بعد آخر تک جو ہے وہ آخرت کا بیان ہوا اور بیچ میں موت کی جو کیفیت ہے اس کا بھی بیان ہوا۔ دوسرے رکوع کے اندر ابو جہل کے رد میں آیت نمبر 31-36 تک جو ہیں وہ یہ آیات ابو جہل کے رد میں بیان ہوئی، اور اس کے بعد تخلیق کے مراحل اور اللہ رب العزت کی قدرت کا جو ہے وہ بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ دہر مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 31 آیات پر مشتمل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انسان پر ایک وقت تھا کہ جب یہ قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی انسان سوچے تو ایک وقت تھا ہم جب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ ہماری شکل، نہ ہماری صورت، نہ ہماری سیرت، نہ ہمارے اخلاق، نہ ہماری توانائیاں، نہ ہماری تخلیقات، کسی کے بارے میں کچھ بھی وہم و گمان نہ تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ وقت تھا، پھر ہم نے تخلیق کیا، پھر نیکوکاروں اور گناہ گاروں کا جو ہے وہ جزا و سزا اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان سوچے تو صحیح کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت آئے گا پھر کچھ بھی نہ ہوگا، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جو بقا ہے یعنی کہ آخرت اس کی تیاری کرے، اور یہ جو فنا ہونے والی دنیا ہے اس کے بارے میں کم توجہ کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے بندوں کی بات بیان فرمائی کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں، جب وہ نظر مان لیتے ہیں کسی بارے میں پھر اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ آیت کریمہ حضرت ابو دغدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، دوسرا یہ ملتا ہے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی کہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حسنین کریمین جب بیمار ہوئے، ان کو بخار ہوا تو آپ نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر یہ تندرست ہو گئے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ پوری فیملی نے کہا جی ہم بھی حضرت علی کے ساتھ جو ہیں وہ روزے رکھیں گے، سیدہ فاطمہ بن اور حسنین کریمین صاحب نے رکھے۔ پہلے دن جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کہا میں مسکین ہوں، کھانا اس کو دے دیا گیا۔ دوسرے دن
اس نے کہا جی میں یتیم ہوں، کھانا اس کو دے دیا گیا۔ تیسرے دن آیا، وہ کہتا جی میں قیدی ہوں۔ تینوں دن جو ہے وہ انہوں نے سحری جو ہے وہ بھی پانی سے کی اور افطاری بھی پانی سے کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو نکاحت کا شکار تھے، کمزوری آ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو حضرت جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے، کہا کہ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے اندر مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر آخر تک رب کائنات نے بڑے پرکشش انداز میں جنت اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے، رب کائنات نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، یعنی پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ ایک ہی بار نازل ہو گئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ تورات جو ہے وہ دے دی۔ زبور بھی اسی طرح ایک ہی بار نازل ہوئی، انجیل بھی اسی طرح نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے کہ رب کائنات نے اس کو تھوڑا تھوڑا اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل کیا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ محبت بڑے انداز میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ باتیں کی۔ اس کے بعد لوگوں کے جو مزاج ہے اس پر بات ہوئی کہ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا میں رغبت رکھتے ہیں، اور جو دیر سے ملنے والی یعنی آخرت ہے اس کو انہوں نے پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ المرسلات مکی صورت ہے، 2 رکوعات اور 50 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کی یہ آخری صورت ہے۔ پہلے رکوع میں رب کائنات نے مختلف قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ وقوع قیامت کا جو ہے وہ بیان فرمایا اور اس دن کی کیفیت کو بیان کیا۔ پہلی قوموں کی ہلاکت کی مثال بیان ہوئی، انسانوں کی تخلیق کا بیان ہوا، اللہ کی قدرت کاملہ کے حوالے سے بات ہوئی، جہنم کی طرف جو لے جانے کی کیفیت ہے، مجرموں کو جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس کیفیت کا بیان ہوا، اور آخر تک جو ہے وہ پھر آخرت کا بیان ہوا۔ دوسرے رکوع میں ایمان والوں کے احوال کا بیان ہوا، آخر میں پھر انکار کرنے والوں کا بھی بیان ہوا کہ جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس قرآن کے بعد کون سی بات ہے کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی ان لوگوں سے جب جو کفار ہیں یا جو جہنمی ہیں ان سے جب کہا جاتا دنیا کے اندر نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آخر میں فرمایا کہ پھر قرآن کے بعد کون سی ایسی بات ہے کہ جس بات پر لوگ ایمان لائیں گے؟ یقیناً قرآن ہی ایسی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزاری جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔